الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، غیرامی قدر حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، آج کا یہ تعزیتی اجلاس یہ اہل لاجپور کے لیے اور باشندگان لاجپور کے دل میں امام محترم کا جو محبتانہ جذبہ اور ولولہ تھا اور آپ کے ساتھ جو عقیدت تھی، اس کی بنیاد پر ہمارے جامع مسجد کے ٹرسٹیان اور یہاں کے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ آج کا اجلاس منعقد کیا جائے. حضرت امام صاحب کے سلسلے میں یہاں تشریف فرما علماء کی زبانی آپ نے مختلف باتیں سنی. میں بھی اسی کو دوہرا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں سے نئی بات آپ کو مل جائے، اس لیے کہ ایک ہی موضوع پر جب مختلف علماء بات کرتے ہیں تو پھر کوئی صرف ڈالتا ہے، کوئی پیر دباتا ہے، کوئی ادھر انگلی کرتا ہے، کوئی ادھر کرتا ہے. لیکن موضوع تو بہرحال یہی ہے کہ جانے والے دنیا سے چلے گئے اور ہمیں عبرت اور ایک سبق دے کر گئے. امام محترم حضرت قاری عبدالرب صاحب دیوان صوفی رحمت اللہ علیہ اس قصبے لاجپور کے معروف اور مشہور علمی خاندان، یوں کہیے کہ دیوان اور صوفی دونوں خاندان سے ان کی نسبت رہی. اس مشہور خاندان نے ولی کامل حضرت مولانا عبدالقدوس دیوان رحمت اللہ علیہ کے گھر میں سن 1949 میں ان کی ولادت ہوئی. اور جیسے ہی آپ نے آنکھ کھولی تو آپ نے ایک ولی کامل کی گود میں ان کے نورانی چہرے پر ان کی نگاہیں پڑی ہوگی. وہیں سے انوار و برکات اور وہیں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
اور وہ جو مشائخ کے سلسلے کے جو فیوز تھے وہ ملنا شروع ہو گئے۔ جب بچہ کسی علمی گھرانے میں جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، چاروں طرف نورانیت اور علمی ماحول اسے ملتا ہے، تو اس کی تربیت بھی ہوتی رہتی ہے اور تعلیم کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ بچپن کی تعلیمات یعنی سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود، اور اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا چلنا شروع کرتا ہے تو والدین اسے مکتب میں کسی استاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ امام محترم حضرت قاری عبداللہ صاحب دیوان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مکتب میں اپنے جن اساتذہ سے کسب فیض کیا، علم حاصل کیا، مدرسہ اسلامیہ میں، اس میں 2 صاحب نسبت بزرگ خود ان کے والد محترم حضرت مولانا عبد القدوس دیوان رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت مولانا عبدالحی کاسوجی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مکتب کی تعلیم۔ جب ناظرہ مکمل ہوا قرآن کریم تو حفظ کا بھی ذوق تھا دل میں، بچپن سے ہی ذوق تھا کہ میں قرآن کریم حفظ کروں گا۔ اس زمانے میں مجلس خدام الدین کے تحت یہاں پر درج حفظ کا آغاز ہوا، اور حافظ محمد یحییٰ قاری محمد احمد چوکسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بطور مدرس کے یہاں تقرر ہوا، جو موٹا میاں مانگرول سے تشریف لائے تھے، ان کے پاس 1962 میں درجے حفظ میں داخلہ لیا اور حفظ کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ 1962 سے 64 تک، یعنی جب تک وہ ان کے استاد محترم قاری چوکسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے، ان کے پاس 26 ایک سے یعنی ابتدا سے 26 نصف تک ان کے پاس حفظ کیا۔ پھر قاری چوکسی صاحب یہاں سے ریمیون تشریف لے گئے، 1975 میں کسی حادثے میں ان کا وہاں انتقال ہوا تھا۔ قاری چوکسی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد مدرسہ کچھ عرصے کے لیے بند ہوا، تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے چچا حضرت مولانا عبدالعزیز دیوان رحمۃ اللہ علیہ یہاں لاجپور سے صوفی بات لے گئے۔ وہاں حافظ عمر، جن کے پاس انہوں نے 2 مہینے تعلیم حاصل کی، رمضان سے لے کر عید الاضحیٰ کی تعطیل تک۔ عید الاضحیٰ کی تعطیل کے بعد تعطیل ہوئی، گھر تشریف لائے۔ پھر جب چھٹیوں کے بعد جانے کا ارادہ کیا تو یہاں لاجپور کے اندر حضرت مولانا ابراہیم لمباڈا صاحب کا بطور مدرس درجے حفظ میں تقرر ہوا۔ ان کے پاس انہوں نے پھر پڑھائی شروع کی اور باقی جو پارے تھے ان کے پاس مکمل کی۔ حضرت قاری صاحب خود فرماتے تھے کہ اس زمانے میں قرآن کریم کی حفظ کرنے کے بعد دوڑ کا کوئی خاص ماحول اور کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ بچے نے حفظ کر لیا، سمجھ لیا کہ میں نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے قرآن کریم کے دور کے لیے باقاعدہ مدرسہ مفتاح العلوم تراج میں بھیجا، اور وہاں پر مجھے دابل کے کسی استاد میمی حضرت محمد ابراہیم میمی رحمۃ اللہ علیہ، جو غالباً تراج ہی کے تھے، ان کے پاس میں نے 6 مہینے تک قرآن کریم کا دور کیا۔ یہ 1964 کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم کے حفظ سے فارغ ہوا، مزید علمی جستجو اور طلب علم کے لیے والد صاحب سے مشورہ کیا، تو والد صاحب نے پھر مشورے میں بتایا کہ اگر تجھے جہاں جی چاہے پڑھنا ہے پڑھ لے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مزید علم کی جستجو اور تلاش کے لیے مدرسہ دارالفلاح دارین ترکیسر کا رخ کیا۔ 1965 میں نے درجے عربی اول میں وہاں داخلہ لیا اور 1 سال تک وہاں پڑھائی کی۔ 1965 میں وہاں عربی اول ختم کیا اور 65-66 کی بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 1967 میں جامعہ حسینیہ رانگڑ میں داخلہ لیا درجے عربی 2 میں۔
یہاں فلاح دارین ترکے سر میں اس وقت حضرت مولانا غلام محمد یوسف نورگت رحمت اللہ علیہ کا دور اہتمام تھا۔ اساتذہ میں فرماتے ہیں کہ میرے استاد ایک تو حضرت مولانا مفتی عبداللہ کاپڑگوی رحمت اللہ علیہ تھے، ایک حضرت مولانا عبدالحی بسم اللہ رحمت اللہ علیہ، اور ایک حضرت مولانا مفتی محی الدین بلوچی رحمت اللہ علیہ جو میرے آخری استاد جن کا ابھی انتقال ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں ان تینوں کے ساتھ پاس میں نے وہاں کتابیں پڑھی۔ پھر 1967 میں جامعہ حسینیہ راندیرو کے عربی قوم میں داخل ہوا۔ اس وقت حضرت مولانا سعید صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اور حضرت مفتی اسماعیل واڈی والا رحمت اللہ علیہ کے پاس میں نے کتابیں پڑھی۔ پھر وہاں سے میں 1967-68 میں مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ چلا گیا تجوید اور قرات کی غرض سے۔ وہاں میں نے 1 سال تجوید اور قرات میں خوب محنت کی۔ یوں فرماتے تھے کہ جو میرے تجوید کے استاد تھے، جب میں قرآن کریم سناتا تھا وہ فرماتے تھے کہ تم تو بھائی حفظ کلاس کے اندر ہی تجوید سیکھ کر آئے ہو، تمہیں تجوید سیکھنے اور پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہ کہا کہ میرے استاد محترم قاری چوکسی کی محنت کا نتیجہ تھا۔ وہاں میں نے 1 سال رہ کر 1969 کے اندر مجھے باقاعدہ تجوید اور قرات کی سند بھی دی اور وہاں میری فراغت ہوئی۔ 1969 میں عقد اور نکاح ہوا۔ 5 صاحبزادیاں جس میں سے 3 ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ اور 1 صاحبزادے بھائی محمد طاہر ہیں۔ 1970 سے فرماتے ہیں کہ پھر میں نے مدرسہ اسلامیہ ان کے اندر خدمت دینی شروع کی۔ 1969 سے لے کر 74 تک وہاں میں نے تدریسی خدمات انجام دی اور 110 روپے تنخواہ مقرر ہوئی ماہانہ۔ 1975 میں پھر چچا جان مجھے مدرسہ اسلامیہ صوفی باغ لے گئے۔ وہاں کے تحتانی حصے میں اسی قصبے لاجپور کے کچھ طلبا جو وہاں اسکول بھی کرتے تھے، اسکول کی پڑھائی کرتے تھے، ان کو میں وہاں مکتب کی تعلیم دیتا تھا۔ 1975 سے فرماتے ہیں کہ 81 تک وہیں مدرسہ اسلامیہ صوفی باغ میں پڑھاتے رہے اور آپ نے 1987 سے لے کر 2001 تک اسی مدرسہ اسلامیہ صوفی باغ کا اہتمام بھی فرمایا۔ بطور محتمین کے بھی آپ نے وہاں خدمت انجام دی اور خود حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ 1982 بروز شنبہ ظہر کی نماز سے لاجپور کی جامع مسجد میں میری امامت کا آغاز ہوا جو اخیر تک رہا۔ 40 سالہ طویل عرصے تک امامت کے فرائض انجام دیے اور جس روز امام محترم حضرت قاری صاحب کا انتقال ہوا، ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب نے یہ عجیب بات سنائی جو آپ نے ابھی سنی کہ ابتدائی 25 سال نمازوں میں ایسا استحضار اور ایسا خشوع اور خضوع تھا کہ 25 سال تک کبھی بھی نماز میں امامت کرتے ہوئے کوئی سہو اور غلطی نہیں ہوئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور کبھی ان کو مسجد کے وضو خانے میں وضو بناتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اللہ ماشاءاللہ کبھی سفر سے سیدھے یہاں آئے بات الگ ہے، لیکن ہمیشہ گھر سے وضو بنا کر اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کا اہتمام رہا۔ مدرسہ اسلامیہ میں آپ کی جو تدریسی خدمات تھی، ساتھ ساتھ آپ صدر مدرس بھی تھے اور یہاں جامعہ تعلیم الدین ڈابیل کے اندر بھی 2014 سے اخیر تک وہاں کے رکن شورا اور وہاں کے ممبر بھی رہے اور ویلفیئر سوسائٹی کا آپ نے سنا کہ ابتدا سے اس کے صدر اور سرپرست تھے اور حضرت بھائیمیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے سرپرست، راحت واٹر ورکس لاجپور کے بھی سرپرست، بہت سی چیزیں خدمات کا ان کو جذبہ رہا۔
اور یہ بات جو بڑا آدمی ہوتا ہے جن کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے وہ کوئی اپنی شہرت اور اپنی واہ کسی کے سامنے نہیں کھولتا ہے. وہ تو حضرت کی جو تحریر ہے اس میں ملا ہے کہ حضرت کو 3 شیوخ سے اجازت اور خلافت کی حاصل تھی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی گلاس میں پانی لے کر پی جانے والا مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے دیا اور میں نے پی لیا اور سارا جذب اور وجد طاری ہوا. خود حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بغرض ملاقات اور زیارت کے حافظ محمد یحییٰ پٹیل باجی پیرامن والے رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں گئے. ان سے بحث کی کہ دوسری بحث ان سے کی تھی. تو ایک سفر میں حضرت مولانا یوسف صاحب گردہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں تھے اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گجرات کے اکثر علماء کے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب تعلق تھا. بڑے بڑے علماء حضرت کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جاتے حضرت مولانا یوسف صاحب کے ساتھ تھے. انہوں نے ذرافت میں اور ہنسی مذاق کے طور پر حضرت باجی سے رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ باجی اب تو آپ قاری عبدالحق کو خلافت دے دیجیے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ابھی اس کو رگڑنا باقی ہے، ابھی کام باقی ہے. اور فرماتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد جب میں دوبارہ آپ کی زیارت اور ملاقات کے گھر سے حاضر ہوا، حضرت اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سامنے پرچہ پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد اندر کچھ تحریر فرمایا اور میرے حوالے کر دیا کہ اس کو پڑھ لو. میں نے اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے آج سے تجھے اجازت اور خلافت دے دی. یہ پڑھنے کے بعد میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ بھائیوں کو جا کر کے یہ اجازت اور خلافت دے دینا اور میری طرف سے یہ 500 روپیہ ہدیہ بھی ان کو دے دینا. میں وہ تحریر لے کر لاجپور پہنچا اور حضرت باجیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت باجی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پرچہ پیش کیا. انہوں نے پڑھا لکھا تھا کہ آج سے میں آپ کو اجازت اور خلافت دیتا ہوں. تو حضرت بھائیاں بھی رو پڑے اور فرمانے لگے کہ یہ تو ان اکابر کا حسن زن ہے، یہ ان اکابر کا حسن زن ہے، ورنہ میں اس قابل کا. یہ اللہ والوں کی بات سے بڑی اونچی ہوتی ہے. ہمارے حضرت مولانا حاجی والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے افلاک سے کھینچی جاتی ہے، افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے. توحید کی میں ساگر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ اللہ والے جامع محبت نظروں سے پلا دیا کرتے ہیں، سامنے والے کی زندگیاں بن جاتی ہیں. امام محترم حضرت قاری عبدالحق صاحب دیوان رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہر ایک واقف ہے اور ہر ایک شناسا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا امیر کیا غریب، راستے چلتے ہوئے ہر ایک کو خیر خیریت معلوم کرنا، سفر میں ہو حضر میں ہو اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا. جو نئے فضلاء اور علماء ہوتے تھے ہمیشہ ان کی پیٹھ تھپ تھپاتے، ان کا حوصلہ بلند کرتے. اور یہ امامت جو ہے، یہ امامت حضرت قاری صاحب نے 40 سال فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ امامت کی خدمت ان کے خاندان میں وصیت کر دی. جتنے بھی برادران ہیں ان کے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے زمبابوے ہرارے کے اندر 54 سال تک امامت اور خلافت کے فرائض انجام دیے. حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم، اور خود والد بزرگوار حضرت مولانا عبدالقدوس دیوان رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات نے امامت کے فرائض انجام دیے. اور ہمارے بعض علماء کہا کرتے ہیں کہ اگر اپنی اصلاح کرانا ہو، کسی شیخ سے بیعت نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، 1 مہینہ کسی مسجد میں امامت کر کے دیکھ لے، بغیر شیخ کی تیری اصلاح ہو جائے گی. جتنے مسلیان اتنے آپ کے شیخ ہو جائیں گے. کسی کو رکوع ٹیڑھا نظر آئے گا، کسی کو سجدہ کم نظر آئے گا، کسی کو قیام آپ کا ٹیڑھا نظر آئے گا.
ہر چیز میں نقطہ چینی، نشاندہی۔ خیر، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مجاہدانہ اور بڑی مشقتوں بھری زندگی گزاری ہے، اور ہمیشہ یہ دینی کام کرتے رہے، دینی لگاؤ میں لگتے رہے، کوئی دقیقہ پھر و گزار نہیں کیا۔ اور جتنے بھی علماء چاہے بستی میں تشریف لائے ہو یا علاقے میں دور دراز سے کہیں تشریف لائے ہو، ہمیشہ ان کا جذبہ رہا ہے کہ چل کر ان کی ملاقات کی جائے، ان کی دعائیں لی جائے۔ اگر اس بستی میں اور قصبے لاجپور میں کسی عالم کی آمد ہوتی اور حضرت امام صاحب کو نہ بلایا جائے، پھر بھی وہ حاضر ہو جاتے تھے کہ بھائی کوئی اللہ والا آیا ہے، ان کی ملاقات کی جائے، ان کی دعائیں لی جائے۔ ایسے قابل رشک انسان تھے جن کے اوصاف اور کمالات، ان کی خوبیاں جاننے والے، بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے سب جانتے ہیں۔ ہم تو ان سے عمر میں بھی بہت چھوٹے ہیں اور علم میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اخلاق بڑے کریمانہ دیکھے، ہمیشہ شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے دیکھا۔ جیسے ہمارے حضرت بھائیاں سب رحمۃ اللہ علیہ تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کے ساتھ وہی محبت، وہی شفقت، وہی پیار، وہی دل لگی۔ ہر ایک کو یہی معلوم ہوتا ہے، اندازہ لگتا ہے کہ حضرت کا مجھ سے سب سے زیادہ تعلق ہے۔ ارے بھائی، یہ تو سنت نبوی ہے کہ سامنے والے کے ساتھ ایسے گھل مل جاؤ کہ اسے یہ انداز ہو، ایسے پتا چلے۔ ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ طریقہ ہی اکابر نے اختیار فرمایا تھا، جو آج ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام محترم جو دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ جمیع اہل خانہ، رشتہ داران، پسماندگان، محبین، متعلقین سب کو اللہ تعالیٰ صبر اور اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حق میں ہمیشہ دعائے مغفرت اور احسان ثواب کے اہتمام کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔